پنجاب فوڈز برلن کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اور فخریہ پیشکش۔ پنجابی ذائقہ ریسٹورانٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجابی ذائقہ ریسٹورانٹ میں پاکستان کے روایتی اور ثقافتی کھانے، چکن کڑاہی، بیف کڑاہی، چرغا، مختلف اقسام کی بریانی، ٹکے، سیخ کباب، چپلی کباب، حلیم، ہفتہ وار پنجابی ناشتہ سمیت مختلف دیسی ذائقہ دار کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجابی ذائقہ ریسٹورانٹ میں شادی بیاہ، سیاسی تقریبات سمیت دیگر پروگرامز کے لیے 100 سے زائد افراد کے لیے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ ہم کیا چاہتے چین کریں گے، ہے حق ہمارا، ہر زور سے بولو، کشمیر مانگے، بچے مانگے، سوئٹزرلینڈ سے موتی اللہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ تحریک کشمیر اٹلی ایک بار پھر اقوام متحدہ کو کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم پر جھنجھوڑنے کے لیے جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے لیے صدائے آواز بلند کرنے پہنچ گئی۔ صدر تحریک کشمیر اٹلی چودھری بابر وڑائچ کی قیادت میں اٹلی کے علاوہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے حریت رہنماؤں سمیت بڑی تعداد میں کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مظاہرے میں چودھری محمد یاسین سابق اپوزیشن لیڈر آزاد جموں کشمیر، راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ، محمود شریف سینئر نائب صدر تحریک کشمیر یورپ، چودھری بابر وڑائچ صدر تحریک کشمیر اٹلی اور الطاف حسین وانی انچارج کشمیر وفد جنیوا اور دیگر نے خطاب کیا۔ مظاہرین نے کشمیر کی آزادی اور بھارت کے مظالم کے خلاف خطبے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ فضا کشمیر کی آزادی کے حق میں اور بھارت کے کشمیر پر ناجائز فوجی قبضہ کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ ہم کیا چاہتے، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہم لے کر رہیں گے، ہم لے کر رہیں گے۔ صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے عمل پر بڑی تیزی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ 42 لاکھ انتہا پسند ہندوؤں کو کشمیر کی شہریت دے دی گئی ہے، جو 4 جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ الطاف حسین وانی انچارج کشمیر وفد جنیوا نے کہا، بھارت نے کشمیری حریت قائدین کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیم کے رہنما خرم پرویز، صحافیوں اور علماء دین کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ صدر تحریک کشمیر اٹلی چودھری بابر وڑائچ نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کے لیے اٹلی کی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارتی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں کشمیری ڈیلیگیشن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کیانی صاحب نے کہا کہ 12 گھنٹے کا سفر کر کے آپ ملیشیا سے آئے، یہی وہ جذبہ ہے جو ایک کے اندر ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ جذبہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ 2007 سے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ کام اٹلی میں شروع کیا تھا اور آج یہ کام ایک تنا پر درخت بن گیا ہے۔ ہر سال میں تقریباً 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جو ظلم ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا سٹینڈ ان کے ساتھ ہے۔ ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے، نہ مرتے تک ہم ہٹ سکتے ہیں۔ To commemorate all the UN resolutions and to wake the UN up for its commitment towards the human rights and its commitments towards the plebiscite in Kashmir. شکریہ ادا کرتا ہوں جو اٹلی سے، اسپین سے اور بہت ساری جگہوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں دور دراز علاقے سے۔ اس کے لیے جناب فہیم کیانی، محمود شریف صاحب کا بہت شکریہ، چودھری محمد یاسین صاحب جو اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود یہاں پر آئے، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم ہر دفعہ ہم یہاں آتے ہیں، ہر دفعہ ہم یہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور اتنا سفر طے کر کے جب ہم آتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا،
किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा, उजाड़ डाली जिन्होंने बस्ती, कहीं तो उनका हिसाब होगा। में जितने भी मेरे दोस्त ऑर्गेनाइजर और दूसरे सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं बरतानिया में कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी का सदर हूँ और हमने हमेशा बरतानिया में कोई पार्लियामेंट्री हो या औसत का मेंबर हो, हमने उसे अपने पास बिठा कर उसे बताया है कि आप औसत में और पार्लियामेंट में कश्मीरी इशू का बोले। UN office in Geneva for 2 reasons. Number one, we protest against the systematic and the massive human rights violations by the Indian forces in Indian occupied Kashmir. All our leaders are behind the bars. आज हम एक दफा फिर क़ौम मुत्तहिदा को जगाने आए हैं, जिसने 74 साल पहले कश्मीरियों से एक वादा किया था और कहा था कि हम आपके मंगू के मुताबिक फैसला करेंगे और आपको हक़ खुद रादियत देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क़ौम मुत्तहिदा आज तक अपना वादा वफा नहीं कर सकी। फहीम साहब, इटली से मेरे भाई, जर्मनी से, यूरोप से, लंदन से, जितने भी लोग, आप हमारे सफ़ीर हैं। आप हमेशा यहाँ पर जब भी बुलाते आप आते हैं। हम अगर अंदर मसरूफ़ होते तो आप यहाँ पर एक वाज़िह मैसेज देते भारत को कि कश्मीरी तन्हा नहीं है। कश्मीर के अहम लीडर यहाँ मौजूद हैं, चौधरी यासीन साहब, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ। चौधरी साहब, ये काफिला महमूद शरीफ साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है तहरीक कश्मीर यूरोप के, और चौधरी बाबर वाइस साहब जो प्रेसिडेंट है तहरीक कश्मीर इटली के, इनकी क़यादत में ये पहुंचा। ये काफिला कोई 2-4 घंटे का सफर तय करके नहीं आया। इनकी कोच इन्होंने आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी, तो इन्होंने गाड़ियों में इंतजाम करके आए। ये इनकी आंखों में थकावट के एहसास मौजूद है कि 12 घंटे ड्राइव करके आए। जर्मनी की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू न्यूज़ ट्विचलैंड।